شاہ صاحب یہ کس طرح سے کر پائے گی؟ ایک تو یہ کنیکشنز جب ہوں، افیلیشنز بھی ہوں، لیکن آئی ایم ایف کا بھی ایک پریشر ہے کہ آپ نے ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے، لیکن تاجروں کی ایک جانب ایک پریشر بھی آ رہا ہے. کیسے کنٹینیو کرے گی گورنمنٹ ان سارے معاملات میں؟ جی آمنہ، آپ اگر مجھ سے اگر سوال جی آپ کی آواز ذرا سا مجھے ڈسٹارٹ ہو کے آئی، لیکن بارہ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں اس وقت جو شاید آج جو پروٹیسٹ ہوئی ہے اکراس خیبر ٹو کراچی، میرے خیال میں ایک بڑا پاورفل میسج ہے. اور اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ تاجر برادری شاید ٹیکس کے سسٹم سے نالاں ہے، اور جو ٹیکس سلیب لگائے گئے ہیں یا جس طریقے سے چھوٹے دکانداروں اور اسٹریٹ پہ کاروبار کرنے والے لوگوں کو ٹیکس نیٹ پہ لانے کی بات کی جا رہی ہے، وہ اپنی جگہ پہ ایک ایشو ہے. لیکن جیسے پہلے عبداللہ صاحب کو میں سن سکا، احتشام صاحب کو سن سکا، معاملات وہی ہیں کہ آخر ان کا ایک سوال یہ ہر شخص کے زبان پر ہے کہ ٹیکس کس لیے پے کیا جائے اور کس کو پے کیا جائے اور کن معاملات کے لیے پے کیا جائے. اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو ملک کے اندر اشرافیہ مسلط ہے سیاستدانوں کی شکل میں، بیوروکریسی کی شکل میں، ایون جو باقی دوسرے وہ لوگ جو کہ میٹر کرتے ہیں، اور اس عوام کے ٹیکس پہ جس طریقے سے وہ اور ان کے بچے عیاشیاں کر رہے ہیں، میرے خیال میں اب لوگوں نے ایک انیشیٹو یہ بھی لینا شروع کر دیے. آج دیکھیں جتنی تاجر برادری کے لوگوں سے ہماری بات ہوئی، ٹرانسپورٹر سے ہوئی، سیاستدانوں سے ہوئی، جو کہ لو لیول کے ہیں، جو کہ ان اشرافیہ میں نہیں آتے، جو کہ عوام کے ٹیکسوں کے اوپر پل رہے ہیں. تو میرے خیال میں اگر 1800 اور 3000 کی گاڑیوں میں یہ لوگ مفت پھر رہے ہیں، اس میں اپنے کتے بلیاں پھرا رہے ہیں، اس کے اندر اپنے سامان ڈھو رہے ہیں، تو یہ خرچہ کہاں سے پورا ہوتا ہے؟ یہ میرے خیال میں غریب عوام کے خون سے جو ہے وہ نکالا جاتا ہے. تو اب اعتراض یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ آیا یہ ٹیکسز ہم اس لیے پے کریں کہ یہ اشرافیہ اور ان کے بچے، سیاستدان، بیوروکریسی، ججز، ایون جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، ملٹری کے لوگ، اگر عوام کے ٹیکس کے پیسوں پہ وہ ایک شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں تو اس کے بدلے ان کو کیا ملتا ہے؟ کیونکہ نہ تو ان کو پینے کا پانی مل رہا ہے، نہ ان کو بجلی مل رہی ہے، نہ ان کو گیس مل رہی ہے، نہ ان کو صحت کی سہولیات مل رہی ہیں. اور جس طریقے سے آپ کے کروڑوں کی تعداد میں بچے اسکولوں سے باہر ہیں، کیا آپ کے آئین کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ اسٹیٹ ریسپانسبل ہے کم از کم بچوں کو مفت تعلیم دی جائے؟ تو حالات ایسے ہیں کہ میرے خیال میں اب لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس چیز کو ریزسٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نیا ٹرینڈ چینج ہوا ہے پاکستان کے اندر، وہ یہی ہے کہ اب لوگ سوال کرنا شروع ہوئے کہ ٹیکسز بالکل دیے جانے چاہیے، لیکن ٹیکس کس کو دینا چاہیے، کیوں دینا چاہیے اور کس پرپس کے لیے دینا چاہیے. دوسرا دیکھیں جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، آپ دیکھیں ڈائریکٹ ٹیکسز اپنی جگہ پہ جو سیلری کلاس پہ لگ رہے ہیں، جیسے کہ عبداللہ صاحب نے کہا کہ جی 10 لاکھ لینے والا 4.5 لاکھ روپے وہ 4,05,000 روپے ٹیکس دے گا، تقریباً 40% ہوا. تو آیا اس کے پاس پھر سروائیول کے لیے کیا بچے گا؟ باقی 6 لاکھ ہیں، اس کے اندر وہ انڈائریکٹ ٹیکسز دے رہا ہے. جب وہ چھوٹی چیزیں خریدتا ہے، باہر جا کے کھانا پینے کی چیزیں خریدتا ہے، وہ بجلی کے بل پے کر رہا ہے، تو انڈائریکٹ وہ وہاں پہ بھی ٹیکس دے رہا ہے. تو اب یہ جو ڈبل ٹیکسیشن سسٹم ہے، یہ میرے خیال میں لوگ اس سے نالاں بھی نظر آتے ہیں. اور دوسرا دیکھیں جو ڈاجنگ ایٹیٹیوڈ ہے بہار کا، اور جو ٹیکس اتھارٹیز ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ٹیکس ڈاجنگ کے طریقہ کار ان لوگوں کو بتاتے ہیں جو کہ واقعی اربوں کے حساب سے الٹا ٹیکس کی جو ہے ریبیٹ لیتے ہیں، ٹیکس کی چھوٹ لیتے ہیں. تو سوال یہی ہوگا بار بار کہ آپ اس کے اندر کیا ریفارم کیا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. اور میرے خیال میں اگر جیسے کہ دھمکی بھی آئی ہے اور تاجر برادری یہ بھی کہہ رہی ہے، بلکہ ٹرانسپورٹر جو ہے نا وہ بھی شاید ان کے ساتھ اگر شامل ہوتے ہیں تو ملک کے اندر تمام سسٹم جو ہے وہ بالکل رک جائیں گے، اور یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہوگی حکومت کے لیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.